قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت کی مانند، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جس کی جڑیں گہری جمی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، جو دے رہا ہے اپنا پھل ہر آن اپنے رب کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں انسانوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال کلمہ خبیثہ کی ایک خبیث درخت کی مانند، اجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑ پھینکا جائے زمین کی بالائی سطح سے، ما لہا من قرار، اور اس کا کوئی استحکام اس کو حاصل نہ ہو. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، ثبات عطا فرماتا ہے اللہ اہل ایمان کو قول حق کی برکت سے دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا ظالموں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا اے نبی آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا ڈالا. جہنم، یعنی جہنم میں، یصلونہا، کہ جھلسے جائیں گے وہ اس میں. وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اور گھر رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ہمسر. لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ بھٹکائیں وہ انہیں اللہ کے راستے سے. قُلْ تَمَتَّعُوا، کہہ دو کہ عیش کر لو کچھ دنیا میں. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا ٹھکانہ تو، تمہارا اینڈ تو آگ ہے. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. بہت خوبصورت آیت ہے. اس آیت کو تو آپ انڈرلائن کر لیں، آیت نمبر 31 ہے یہ سورۃ ابراہیم کی. اس کو تو بس دل میں لکھ ہی لیں. کہہ دو اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، کہ وہ جو ایمان لائے ہیں یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دے. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. سرًا وعلانیۃً، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی کاروبار ہوگا، لین دین ہوگا، گیو اینڈ ٹیک، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یاد رکھنے کی توفیق دے. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس پانی سے نکالے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل تمہارے کھانے کے لیے. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، اور اس نے تمہاری سروس پر لگایا کشتیوں کو تاکہ وہ چلیں سمندر میں اس کے حکم سے. وسخر لكم الانہار، اور اس نے تمہاری سروس پر لگائے دریا. وسخر لكم الشمس، اور اس نے تمہارے لیے سروس پر لگایا سورج کو. والقمر، اور قمر کو. دائبین، لگاتار چلتے رہنے والے. وسخر لكم الليل والنهار، اور اس نے تمہارے لیے سروس پر لگایا رات اور دن کو. اب اگلی آیت جو ہے یہ ایک بڑی زبردست آیت ہے. ابھی سورۃ بنی اسرائیل زیادہ دور نہیں ہے، وہاں پر ایک صاف صاف فیصلہ سنا دیا گیا کہ جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا ہم اسے دنیا دیں گے جتنی ہم چاہیں گے اور جسے چاہیں گے، سب کو نہیں دیں گے. اور یہی ہماری آبزرویشن بھی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دنیا کا طالب ہے، لیکن ملتی کتنی ہے؟ جتنی اللہ چاہتا ہے. اور کسے ملتی ہے؟ جسے اللہ چاہتا ہے. ناٹ پر آر چوائس بٹ پر ہز چوائس. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دی
عطا فرما دیا من کل ما سألتموہ، اس سب میں سے جس کا تم نے سوال کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت زیادتی کرنے والا اور ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے یہ آیت پڑھ کے مانگیے کہ تیرا وعدہ ہے نا کہ تم جو کچھ جس میں سے بھی مانگو گے میں کچھ ضرور دوں گا، تو میں مانگ رہا ہوں پھر دے مجھے. تو یہ بڑا خوبصورت ریفرنس ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے. اگرچہ اس میں جو ہائر طرز عمل ہے، مطلوب طرز عمل ہے، وہ تو استخارہ کا طرز عمل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ مانگیں، اس پر چھوڑیں. جو تیرے علم کے مطابق میرے لیے بہتر ہے وہ دے دے، اور جو تیرے علم کے مطابق بہتر نہیں ہے اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے. لیکن دیٹ از اے ہائر لیول. ہم میں سے ہر شخص شاید ہر وقت اس لیول پر نہیں ہوتا، تو وہ ذرا نچلے لیول پر ہوتا ہے. تو نچلے لیول پر بھی کم سے کم کیا ہے؟ مانگنا اللہ تعالیٰ ہی سے. اور اب مانگنے کے لیے ابھی ہمارا اتنا ذہن نہیں ہے کہ جو اللہ پسند کرے وہ مجھے دے، تو پھر حوالہ دیں کہ اللہ تیرا وعدہ ہے نا کہ ہم جو بھی مانگیں گے تو اس میں سے دے گا، تو پھر دے دے مجھے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا نا کہ میری فیلنگ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو ہی از گلیڈ ٹو مینشن اباؤٹ. پھر دیکھیے گا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی ربی اے میرے رب بنا دے اس گھر کو امن کی جگہ، امن کا گہوارہ. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بچا اس سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. ربی انہن اضللن کثیرا، ربا ان بتوں نے نوع انسانی کی عظیم اکثریت کو گمراہ کر دیا. اب اگلی آیت پڑھیے گا. ایک ہوتے ہیں اصول، آج کل ہمیں بااصول لوگ بہت اچھے لگنے لگے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اصولوں سے ابو ہیں. فمن تبعنی فانہ منی، تو اے ربا جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، آئی اون ہم. اب اگلا جملہ اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا کہ جو میرا حکم نہیں مانتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ابراہیم دا گریٹ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرماتے. کیا فرماتے ہیں؟ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے وہ تو میرا ہے. ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو ربا تو بخشنے والا مہربان ہے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی گریٹنس. اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو نوازتا ہے نا ایسے ہی نہیں نوازتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید نے پورٹرے کیا ہے ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل کی حیثیت. آج یا کل انشاءاللہ ہم سورہ نحل کے آخر میں وہ پڑھیں گے. واضح الفاظ میں کہا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم یکسو کے راستے کی پیروی کرو، اصولوں سے بیونڈ. فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے. ومن عصانی فانک غفور الرحیم، البتہ جو میری نافرمانی بھی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے. یہ بھی آیت یاد کرنے والی ہے. اس رکوع میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ جو کم سے کم مجھے بہت پسند ہیں. ابھی کچھ نہ کچھ مجھے ان کی سمجھ آئی ہے، اور جس آیت کی بھی سمجھ آتی جائے گی وہ آپ کو لگے گا کہ اس جیسی کوئی اور آیت نہیں ہے انشاءاللہ. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربا میں نے آباد کر دیا ہے، میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد میں سے ایک کو ایک ایسی وادی میں کہ جس میں کوئی زراعت نہیں ہے، کچھ نہیں اگتا اس میں. عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے عزت والے گھر کے پاس. یعنی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو علیہ السلام کو حضرت ابراہیم اللہ کے حکم پر چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور چھوڑ کے چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربا تاکہ وہ نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لہذا تو انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے.
وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں سے نواز، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں گے؟ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، میرے دل میں جو کچھ ہے وہ تو اس کو پہلے ہی معلوم ہے۔ اب حضرت ابراہیم، میں نے کہا نا کہ وہ استخارہ جو وہ ہائر لیول کی دعا ہے، تو ہمارے چھوٹے لیول کی دعا ہے کہ یا اللہ ابھی دے دے، ابھی دے دے، ابھی دے دے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ تو گریٹسٹ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ربا جو کچھ ہم اپنے دل میں چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں تجھے معلوم ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور آسمان اور زمین میں کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ الحمدللہ، سارا شکر تو اللہ تعالیٰ کا ہے، ساری حمد اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا کی ہے، اس کا شکر ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب میری دعا کا سننے والا ہے۔ یہ دعائی کی جو زیر ہے یہ اصل میں دعائی کا مخفف ہے، ورنہ اگر یہ دعا ہوتا بغیر یعنی کہ تخفیف کے تو دعا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ مفعول ہوتا، یا ہاں مفعول ہی ہونا تھا، کوئی سننے والا ہے۔ اچھا، یا مضاف الیہ اس کو مان لے سمیع الدعاء، اس دعا کا سننے والا تو بھی جائے، لیکن زیادہ جو گمان ہے اس میں یہی ہے کہ تو میری دعا کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کا قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ ربنا وتقبل دعائی، اب یہاں پھر وہ زیر آ گئی، یہ میری دعا کے لیے، اے میرے رب تو قبول فرما لے میری دعا کو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اور بخش دے مجھے اے ہمارے رب اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور تمام اہل ایمان کو، کب؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب آئے گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مانگنے کے لیے کوئی ریفرنس چاہیے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا گیا ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو رب پکار کر مانگی جاتی ہیں۔ اے مالک، میں تیرا غلام ہوں، بتا میں کہیں اور کہاں جاؤں، تو جسے مانگنا ہے دے مجھے۔ اور تکرار اس لفظ کی بار بار، یہاں دیکھیے یعنی 3 دفعہ رب کہہ کر پکارا گیا، اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہی بات آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ملے گی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ۔ تکرار اس کی، تو ہمیں بھی یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے اس کو رب ہی کے ریفرنس سے پکارنا چاہیے۔ تو یہ بھی اصل میں انووک کرنے کا ذریعہ ہے، اپنا حق جتانے کا کہ تو میرا مالک ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لہذا مانگ رہا ہوں دے۔ اور جتنے یقین کے ساتھ آپ مانیں گے، ریسٹ ایشورڈ آپ کو ملے گا۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، نہیں عام طور پر اس کی آپ تفسیر میں جائیں گے تو علماء نے یعنی بڑی لمبی چوڑی اس کی تفصیل کر دی ہے کہ دعا کی قبولیت جو ہے اس کے کئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ مستجاب الدعوات کی جو ایک اصطلاح پائی جاتی ہے کہ ایسا شخص جس کی سب دعائیں قبول ہوتی ہوں، آئی ڈونٹ بلیو، اس لیے کہ آن ریکارڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے والد کے حق میں قرآن مجید کہہ رہا ہے دعا قبول نہیں ہوئی، انہوں نے ودرا کر لیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں، رات کو اٹھ کر بھی کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم مستجاب الدعوات نہیں ہے تو میں اور آپ میں سے کوئی مستجاب الدعوات نہیں ہو سکتا۔ البتہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم مانگیں، جتنے یقین کے ساتھ ہم مانگیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دے گا۔ اگرچہ اس میں جو میں نے کہا کہ علماء نے لکھا ہے کہ جی دعا کے قبول کے ذریعے ہے کہ اچھی ہوگی تو تمہیں مل جائے گی، بری ہوگی تو نہیں، لیکن اگر آپ کا وہ لیول ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیول پر ٹریٹ کرے گا۔ لیکن اگر میرا اور آپ کا وہ چھوٹا لیول جو ہے کہ ہم تو ابھی دنیا ہی میں الجھے ہوئے ہیں، تو بہرحال یہ بات پکی ہے کہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے لڑ کر مانگے، دے دے،
اور الفاظ بدل کے مانگیں، اسلوب بدل کے مانگیں، تاکہ وہ روٹین نہ بن جائے۔ جب ایک دعا ایک پیٹنٹ شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر انسان کی توجہ نہیں ہوتی ہے، وہ دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو پیٹنٹ نہ بننے دیجیے، یعنی الفاظ بدل کے۔ کبھی کہیے کہ ربی انی عبدک، ربا میں تیرا بندہ ہوں، فاسالو کا، لہذا میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ عربی میں نہیں، اردو میں مانگے، پنجابی میں مانگے، اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں۔ کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مانگ رہا ہوں تو اسے دے۔ پھر کہیے کہ تو میرا رب ہے، دے مجھے، مانگ رہا ہوں تو اس سے میں۔ یہ ریفرنس جو بار بار یاد دلائیں کہ تو میرا مالک ہے، تو میرا رب ہے، میرا مانگنا تجھی سے بنتا ہے۔ تو ایک حقائق بڑی خوبصورت ہے کہ ایک اللہ والے نے دین کی خدمت کے لیے کوئی خانقاہ بنائی تھی، کوئی چھوٹی سی کٹیا بنائی تھی، لوگ آتے تھے، ان سے رشد و ہدایت حاصل کرتے تھے۔ یہ میں اور آپ سب جو مسلمان ہیں آج، معلوم ہے آپ کو کیوں ہیں؟ ایسے ہی صوفیاء کی بدولت کہ کسی کو وہ حکم ملا 5,000 میل دور سے کہ وہ ایک بستی ہے لاہور، اس میں جا کے بیٹھ جاؤ، تو حضرت علی ریویری یہاں کے بیٹھ گئے۔ کسی کو کہا کہ ملتان ایک جگہ ہے، اس میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ کسی کو کہا کہ پاک پتن ایک جگہ ہے، یہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ میں تو یعنی زمانہ طالب علمی میں اپنے دادا جی سے ایک دفعہ پوچھا کہ جی ہمارے بڑے کس کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ادھر مظفر گڑھ کی طرف سے۔ تو ابھی صوفیاء کی یہ قدر میرے دل میں نہیں تھی کہ ان کا کتنا بڑا احسان ہے، تو میں ان سے تفصیل نہ پوچھ سکا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ میں جا کے کم سے کم اس قبر کی مٹی کو ذرا چوم کے آتا۔ وہ میرے محسن کی قبر ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں مسلمان ہوں۔ تو یہ صوفیاء کرام نے بڑی محنتیں کی ہیں، یعنی اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک جگہ کے آپ کے بیٹھ گئے اور پھر وہیں ان کے قبر بنی ہے۔ تو ایسا ہی کوئی اللہ والا تھا، تو دین کی خدمت کرتا تھا، لوگ اس کی خدمت کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کو صرف خیال آ گیا کہ اب میری روٹی کا بندوبست تو ہو ہی گیا ہے، کہ نہیں لوگ مجھے روٹی دیتے ہیں، اور اتنی روٹی آتی تھی کہ وہ بانٹتے بھی تھے لنگر پہ، اور کئی لوگ کھاتے تھے۔ بس ایک خیال آیا، اور وہ جو اقبال نے کہا کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑا انہیں۔ وہ سب لوگ جو کھانا لے کے آتے تھے، کسی کو بھول گیا، کسی نے کہا چلو باقی سارے دے ہی رہے ہیں، آج میں صوفیت آج نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں لے کے آیا کھانا۔ 1 دن 2 دن 3 دن، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے تو اٹھے اور ساتھ والی بستی میں جا کر 2-3 دروازوں پر دستک دی کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ 3 روٹیاں ملی بڑی قناعت کے ساتھ، بس کافی ہے۔ وہ 3 روٹیاں لے کر واپس اپنے کٹیا کی طرف چلے، کو گاؤں کا ایک کتا پیچھے ہو لیا، بہت بھونک رہا ہے، بری طرح سے بھونک رہا ہے۔ انہیں چھڑی سے بڑا پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن بھونکے جا رہا ہے اور کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ تنگ آ کے آخر ایک روٹی اس کو ڈال دی، کتے نے فٹافٹ روٹی پھاڑی، پھر پیچھے، دوسری بھی ڈال دی، کتے نے وہ بھی پھاڑی، پھر پیچھے، تیسری بھی ڈال دی، کتا پھر پیچھے۔ تو جھنجھلا کر آخر پیچھے مڑ کر چھڑی اس کی طرف کر کے کہا بے غیرت، 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں لے کے آیا تھا، وہ ساری تمہیں ڈال چکا ہوں، پھر بھی بھونک رہے ہو۔ تو جس رب نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے، اس نے کتے کو بھی زبان دے دی۔ کتے نے کہا بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو۔ میرا رب مجھے 10 دن بھی بھوکا، میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے، میں کبھی ساتھ والے دروازے پر نہیں گیا۔ تم اتنے بے غیرت ہو کہ کلیم کرتے ہو کہ میرا مالک رب العالمین ہے، اور اس نے تمہیں 3 دن بھوکا رکھا ہے، اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اگر آپ نے واقعی دین کا مزہ کو لینا ہے نا، تو بس اس پر ڈیرا لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، مالک سمجھ کے مانگنا ہے، اپنا غلام بن کے اس سے مانگنا، آ کر کے نہیں مانگنا، غلام بن کے مانگنا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے اس کے سامنے، بھیک مانگنی ہے اس سے۔ اور اس میں ایک بات ایڈ کر لیجئے، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کا حق مقرر کیا ہے، ہمیں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ یہ کون ہے؟ یہ سائلین ہیں، مانگنے والے۔ قرآن مجید نے 2 مقامات پر کہا ہے کہ تمہارے مالوں میں مانگنے والے کا بھی حق ہے اور ہیو ناٹ کا بھی حق ہے۔
ہمیں سے کوئی سخی آدمی اس کو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں جو ہیو ناٹ ہو وہ حقدار ہے، لیکن یہ سائل مانگنے والے پروفیشنل مشٹنڈے، کبھی غور کیا آپ نے کہ میں گناہگار آدمی ہوں، اور ہمیں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ کیا کچھ کس نے کیا ہوا ہے اور ابھی بھی کیا کیا ہیرا پھیریاں کر رہا ہو. تو مجرم سزا کا حقدار ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ مجرم سزا کا حقدار ہوتا ہے نا. تو میں نے جرم کیے ہوئے ہیں تو آخرت میں سزا کا حقدار ہوں گے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے کس منہ سے معافی مانگ رہا ہوں میں کہ یا اللہ مجھے بخش دے، میرا حق ہے. تو اگر ہم قیامت کے دن سائل ہوں گے مغفرت کے جبکہ ہم مجرم ہیں، عدل کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں سزا دی جائے. اسی طرح آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مانگنے والا ہے پروفیشنل ہے وہ حقدار نہیں ہے. خدا را قرآن مجید کے الفاظ سنیے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے مانگنے والے کا اور محروم کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حق ہے اور ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب فرمائیں کہ حق نہیں ہے، کس کی چلے گی؟ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ حقدار ہے، میں کہوں کہ وہ حقدار نہیں ہے. شرم نہیں آتی مجھے؟ اگر قیامت کے دن جب میں مغفرت کا سوال کروں گا اللہ تعالیٰ نے بھی کہا جی جاؤ تم مجرم ہو، حقدار نہیں ہو، دفع ہو جاؤ، تو ہمیں وہ وقت یاد رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اس کو مالک سمجھ کر مانگنا چاہیے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز نہ سمجھنا اللہ کو بے خبر ان کاموں سے جو ظالم کر رہے ہیں. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یقیناً اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے ان کو اس دن تک کے لیے کہ جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ دوڑے چلے آ رہے ہوں گے یہ ظالم اٹھائے ہوئے اپنے سر. لا یرتد الیہم طرفہم، اور پھر نہ پھر سکیں گے اپنی طرف بھی ان کی آنکھیں، یعنی آگے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور پیچھے مڑ کر دیکھنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں دیکھیں گے. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ تَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور خبردار کرو لوگوں کو اس دن سے کہ یاتیہم العذاب، ان پر عذاب آئے گا. فیقولو، تو کہیں گے الذین ظلموا، ظالم، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اس کو مؤخر کر دو قریب کے وقت کے لیے. نجب دعوتک، نجب دعوتک، کہ ہم تیری دعوت کو رسپونڈ کریں. ونتبع الرسل، اور پیغمبروں کی پیروی کریں. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تو جواب ملے گا نہیں، تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ ما لکم من زوال، کہ ہم پر کبھی زوال نہیں آئے گا، تم پر کوئی زوال نہیں آئے گا. یہ وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپیچ میں فرق پڑ جاتا ہے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، حالانکہ تم آباد تھے گھروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا، اور واضح ہو چکا تھا تم پر کہ کیا سلوک کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور یقیناً چل چکے تھے وہ اپنی چالیں. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کی سب چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی چالیں اتنی بڑی تھی کہ وہ پہاڑوں کو ہلا ڈالیں. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اور ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے وعدوں کو خلاف کرنے والا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ آل مائٹی اور انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن جب بدل دی جائے گی یہ زمین دوسری زمین سے. والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور وہ سب کے سب پیش ہوں گے اللہ واحد و قہار کے سامنے. وترى المجرمین یومئذ مقررین فی الاسفار، اسفات، تم دیکھو گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرموں کو کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں. سرابیلہم من قطران، ان کے لباس گندک کے ہوں گے. وتغشی وجوہہم النار، اور چھائے ہوئے ہوں گے ان کے چہروں پر آگ کے شعلے. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ
پورا بدلہ دے ہر شخص کو اس کی کمائی کا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں جلدی کرنے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ اعلان ہے تمام انسانوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ ان سے خبردار کیے جائیں وہ اس کے ذریعے. وَلِيَعْلَمُوا، اور اس لیے کہ وہ جان لیں. انما ہوا الہ واحد، کہ اللہ تعالیٰ تو صرف ایک ہی الہ ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور صاف دل والے نصیحت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ کتاب الہی کی آیات ہیں. وہ قرآن مبین، اور ایک واضح ریڈر ہے، اور ایک واضح ریڈر کی.